अगर जिठानी में ये 4-5 आदतें मौजूद हैं ना, तो वो आइंदा ज़िंदगी में आपके लिए आपकी दुश्मन बन सकती है, आपकी दुश्मन साबित हो सकती है। क्योंकि इंसान को ना साथ साथ वक्त रहते इस चीज़ का पता चलता है। स्टार्टिंग में लड़कियों को कुछ पता नहीं चलता कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, लेकिन जो चीज़ें मेरी जिठानी ने मेरे साथ की हैं वही मैंने यहाँ पे अपने बाकी की लड़कियों में, बाकी के रिश्तेदारों में वही सारी चीज़ें मुझे पता चली है। उन्हीं सारी आदतों की वजह से जिस औरत में वो सारी आदतें मौजूद थी, वही औरतें जो है ना अपनी देवरानियों की दुश्मन बनी है। तो आज इस बारे में मैं आपको ना तफसील से बताऊंगी और आप लोगों ने अपने साथ मैच करना है कि आपकी जेठानियों में भी ये आदतें मौजूद हैं, और अगर ये आदतें उनमें मौजूद हैं तो आपका फ्यूचर जो है ना उनके साथ अच्छा नहीं गुजरने वाला है। इसलिए आप उन जो है ना अपने आप को होशियार कर लें थोड़ी सी, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी बेटियां जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें भी। क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ना देवरानी जेठानी का, ये तो बंदा भूल ही जाए कि ये आपस में कभी बहनें बन सकती हैं, ठीक है। सगी बहनें भी जब देवरानियाँ जेठानियाँ बन जाती हैं ना, तो उनके बीच में भी वो चीज़ नहीं रहती, उनके बीच में भी ज़िद अना जो है ये लाजमी आ जाती है। और ज़्यादातर ना ये ज़िद और अना उन घरानों में आती है जहाँ पे जॉइंट फैमिली में जो है ना सास साहिबा एक बहू को ज़्यादा अहम बन समझती हैं और दूसरी बहू को उसके नीचे लगा देती हैं। वहाँ पे ज़्यादातर ना बर्दाश्त करना पड़ता है देवरानी को। और कई जगहों पे देवरानियाँ जो हैं वो तेज़ होती हैं और जेठानियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब हर इंसान की ज़िंदगी में ना एक बंदी का किरदार जो है ना वो विलन का ज़रूरी है, उसने दूसरे की ज़िंदगी को ज़रूर परेशान करना है, ठीक है। तो करती तो औरतें ही हैं सारा कुछ, सारी औरतें ही होती हैं, मेन किरदार औरत का ही है। हर एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ी सी तरबियत अच्छी हो, थोड़ा सा अपने अंदर इखलाक हो, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि घर वाले सारी सहूलतें मैसर करें, सारा कुछ प्रॉपर एक जैसा दें, तो कभी भी ये रिश्ते ख़राब नहीं होते, कभी भी इनमें हसद लालच नहीं आता। अच्छा जी, जेठानी की होशियारी के जो सबसे पहला पॉइंट होता है ना, सबसे पहला पॉइंट वो ये होता है कि वो आपको किसी भी जगह आपकी सास के साथ, आपके ससुर के साथ, आपकी नंदों के साथ वो अकेले आपको टाइम स्पेंड नहीं करने देती, अकेले आपको बैठने नहीं देती। जहाँ कहीं पे भी आप बैठी होंगी, या तो वो खुद आके बैठ जाएगी वहाँ पे, या फिर अपने किसी बच्चे को आपके साथ अटैच कर देगी कि वहीं पे रहना, कि क्या बातें करती हैं, इनकी बातें सुनो, कहीं ये लोग कोई मेरे खिलाफ बात ना कर दें, या ये लोग अपने अंदर एक दूसरे के साथ कोई प्यार भरी बात भी करें तो उसका भी इल्म मुझे होना चाहिए। ये चीज़ होती है सबसे पहले जेठानी में। वो एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती। अगर जेठानी में ये आदत मौजूद है ना, आप खुद नोट करें कि आप कभी भी कहीं पे भी सास के साथ बैठती हैं, नंद के साथ बैठती हैं, देवर के साथ बैठती हैं, तो या फिर अपने जेठ जी के पास बैठती हैं, किसी के साथ भी, और वो वहाँ पे या खुद आके बैठ जाए काम छोड़कर, या फिर अपने बच्चों में से किसी को भेज दे, आपको बिल्कुल भी स्पेस ना दे उनके साथ बैठने का, उसको डर हो, तो आप समझ जाएं कि ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। ये आगे से जाके आपके लिए नेगेटिविटी ज़रूर क्रिएट करेगी, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो जाता है। दूसरे पे ये आ जाता है कि जब वो आपके साथ आपकी सास की, आपकी देवर की, या आपके घर के किसी भी फ़र्द की ना जहाँ आपका रिश्ता हुआ है उनकी आपके साथ बुराइयां करें, बुराई इस तरह सामने ना करें, तरीके से बताए हाय अल्लाह मैं तो इतनी थक गई, मैंने तो इतना काम किया, मैं इनके इतने काम करती हूँ, लेकिन ये लोग बहुत बेकदरे लोग हैं, इनको कोई कदर नहीं है, इनको कोई कीमत नहीं है, मैं इतना करती हूँ इनका, इसके बावजूद आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, फ़लाँ ने मुझे पूछा ही नहीं, फ़लाँ ने मुझे खाने को नहीं दिया, मेरे बच्चों की इतनी तबीयत ख़राब थी, इन्होंने इस तरह किया। मतलब आपका ब्रेन वॉश करना, आपके दिमाग में उनके लिए गलत चीज़ें पैदा करना, आपको बताना कि ये जो हैं अच्छे लोग नहीं हैं। तो ये साइन भी इस चीज़ की अलामत है, ये पॉइंट भी इस चीज़ की अलामत है कि आगे जाके ये जेठानी साहिबा जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले खड़े करेंगी। और अभी वो आपका जहन नेगेटिव कर रही हैं, इसलिए कर रही हैं ताकि आप आइंदा आपके साथ जब कहीं पे भी कोई भी मसला हो जाए तो आप शोर मचाएं। मतलब अगर उनसे अनजाने में भी आपके ससुराल वालों से कोई गलती हो जाती है तो आपका जहन पहले से उसने बना दिया होगा और आप वहीं पे फ़ौरन एक्शन देंगी, और उस बात पे आपकी उनके साथ अनबन होगी, लड़ाई बनेगी, और इस बात का वो फ़ायदा उठा के ख़ुद को अच्छा साबित कर लेगी, ठीक है। एक ये पॉइंट है। अगला पॉइंट उसका ये होना है, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी जेठानी आपके शौहर के सारे काम भाग भाग के करती है, सारे काम करने के बाद आपको बताती है कि मैंने आज ये काम किया तुम्हारे शौहर के, मैंने कपड़े धोए, मैंने प्रेस किए, मैंने उसे खाना दिया,
تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کی آپ کے شوہر کے ساتھ بہت اچھی گپ شپ ہے، اور آپ کے ہسبینڈ کیونکہ اس کے انڈر ہیں، وہ سارے کام ان کے کر رہی ہے، تو آئندہ مستقبل میں وہ کبھی بھی آپ سے اس کی برائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آپ جہاں پہ کوئی اس کی غلطی ہوگی بھی نا، تو آپ کے ہسبینڈ نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ وہ اس کے انڈر ہے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ یہ نوٹ کر لیں، اس وجہ سے بھی وہ آپ کو آگے جا کے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب نقصان وہ کیسے پہنچائے گی؟ شادی کے بعد جب آپ اس گھر میں چلی جائیں گی تو سب سے پہلے تو آپ کا برین واش پہلے سے ہوا ہے۔ اگر یہ چیزیں اس نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں تو آگے جا کے جب اس نے یہی چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں اسی کے بارے میں، ظاہر ہے جب ایک بندہ آپ کے ساتھ اتنا کلوز ہو کے آپ کو بتاتا ہے، تو کئی بچیاں اس قسم کی ہوتی ہیں سادہ مزاج، جس طرح میں تھی، آگے سے خود اپنے بارے میں پھٹ پڑتی ہیں، اپنی کئی کمزوریاں اس کو بتا دیتی ہیں، اور جب اپنی کمزوریاں ان کو بتا دیتی ہیں تو وہ انہی چیزوں کو جا کے اپنی ساس کو بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے دو لوگوں میں جو یہ لگائی بھجائی کا کام کرتی ہیں، اور اس میں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو اچھا ثابت کرنا چاہتی ہے اور سب کی ہمدردیاں لپیٹ کے اور سارے فائدے خود حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، اس چیز کا شادی کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اس نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ میں سارے کام اس کے کر لوں گی، آپ اگر جانا چاہتی ہیں اپنے میکے تو آپ جائیں، ایک پوائنٹ اس کا یہ ہوگا، آپ کو میکے آپ کے بھیجے گی خود، آپ کا اپنا دماغ بنائے گی کہ میں یہاں پہ ہوں نا، گھر سنبھالوں گی، آپ اس کی ٹینشن نہ لو، آپ کے ہسبینڈ کی آپ ٹینشن نہ لو، میں گھر کے کام کرنے کے لیے یہاں قریبی تو میرا گھر، آپ نے دور جانا ہے آپ چلی جائیں، میں کر لوں گی۔ اس چیز کا بھی اگر یہ بات وہ آپ کے ساتھ کرتی ہے نا، تو بھی آپ سمجھ جائیں کہ فیوچر آپ کا سیف نہیں ہے اس بندی کے ساتھ، اس نے اپنا پورا دماغ لڑا دیا ہے آپ کے لیے، کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم پہ یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ کسی کے مائنڈ کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ بچیاں تو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتی جنہوں نے جو ہے نا اپنے ماضی میں اپنی ماں کی دیورانی جٹھانی نہ دیکھی ہو۔ جیسے کہ میری امی اکلوتی تھی، میرے ابو اکلوتے تھے، جیسے کہ میری نہ تو چاچی تھی نہ تائی امی تھی، تو میری امی کا ان رشتوں کے ساتھ کوئی پالا نہیں پڑا، اور نہ ہی میری امی کو ان رشتوں کو ہینڈل کرنا آتا تھا، نہ ہی میری امی نے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ کیسے بتاتی؟ جب میری امی تھیں اکلوتی، ہاں یہ ہے کہ اکلوتی تھی، 9 نندیں تھیں، انہوں نے میری امی کو خوب اچھے طریقے سے تنگ کیا، اور اسی وجہ سے پھر میری امی جو ہے نا دور شہر شفٹ ہو گئی تھی، پھر ہم جوان ہوئے تو واپس آئے، اور امی کے واپس آتے بھی دوبارہ وہی لڑائی جھگڑے نندوں نے شروع کر دیے، اور میرے رشتے کی وجہ سے اور مجبوراً میرا رشتہ دینا پڑا میری امی کو، اور جب رشتہ دے دیا تو اس کے بعد بھی ابتدا کا 1 سال تو میرا بہت اچھا گزرا، اور 1 سال کے بعد میری جٹھانی صاحبہ کے اندر کی جو جیلسی تھی، جو حسد تھا، وہ نکل کے باہر آنے لگا۔ مطلب یہ کہ اس نے مجھے جب شادی کے بعد اگلا اس کا پوائنٹ کیا تھا کہ مجھے کوکنگ کے لیے منع کرتی تھی، مجھے کہتی کہ تم کوئی کوکنگ نہیں کرو گی، تم ابھی نئی نویلی دلہن ہو، تم نے ابھی کوکنگ نہیں کرنی، میں خود کر لوں گی۔ مطلب کہ جب بھی میں کچھ پکانے کا سوچتی تھی تو کہتی تھی نہیں تم رہنے دو، تم چھوٹی ہو، میں ہوں نا، میں بڑی ہوں، میں کر لوں گی، اور میں بھی خوش ہو جاتی تھی کہ ظاہر ہے کم عمری میں شادی ہوئی، 18 سال کی ایج تھی میری اس وقت، تو میں بھی اس بات پہ خوش ہو جاتی تھی کہ چلیں جی پکا پکایا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات پہ جب میں خوش ہوتی، اور اس چیز کا نقصان مجھے یہ ہوا کہ میرے ساس سسر اس کی بہت کلوز ہو گئے، اسے یہ اچھا، ظاہر ہے جب ایک بندہ کر کے دے رہا ہے، بندے کو کھلا رہا ہے بٹھا کے، اور دوسری بندی جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا، اور ڈر کے بیٹھ جاتی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ناراض ہو جائے گی، کیونکہ جب میں کچھ کرنے لگتی تھی تو اس کا منہ پھول جاتا تھا، غصے میں ہو جاتی تھی، یا پھر میرے کام میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیتی کہ نہیں یہ اس طرح نہیں کرنا تھا، اس طرح کرنا تھا، تمہیں نہیں پتہ یہ ایسے کرنا ہوتا ہے، اچھا تم نے یہاں سے اس طرح کیا ہے نا، اسی وجہ سے تمہاری ساس کا موڈ خراب ہے، دیکھا ہے ان کے ابھی وہ آئیں گے بڑے بزرگ تو وہ بھی ناراض ہوں گے، سسر ناراض ہوں گے، یہ ایسے تم نے کیوں کر دیا۔ مطلب ہر چیز میں مجھے ڈرانا، مجھے ڈراتے رہنا، اور اس ڈر کا اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ خود جن چیزوں سے مجھے منع کرتی تھی، ڈراتی تھی، وہ کام خود کر دیتی، اور پھر جب میں کہتی تھی کہ آپ نے مجھے منع کیا اور آپ خود کر رہی ہیں تو آگے سے مجھے بڑے پیار سے یہ جواب دے دینا کہ بھئی میں تو ان کو سمجھتی ہوں نا، ان کو پتہ ہے میں نے باز نہیں آنا، میں نے کر دینا ہے، اس لیے یہ لوگ مجھے کچھ نہیں کہنے والے، تو میں ہی ان کی نظر میں بری بنی رہوں، تم اچھی بنی رہو، تم ایسا نہ کرو۔ مجھے تو بالکل اس ٹائم سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا تھا کہ مجھے نا، میں گھر کے کام کاج اگر نہیں کرنے دیتی تو مجھے کہتی کہ تم میرے بچوں کو پڑھاؤ۔ اچھا، میں اس کے بچوں کو بیٹھ کے اسکول کا سارا کام کرواتی، پڑھاتی، ساری تیاریاں انہیں کرواتی، اور
اور جب میں نا ان بچوں سے اگر اس کا بیٹا نہیں پڑھتا تھا اسے اگر ڈانٹ دیتی تھی تو اس بات پہ پھر میرے سامنے بظاہر کہنا کہ ہاں کہ ہے یہ ایسا نہیں پڑھ رہا تو میں اس کی پٹائی لگاؤں گی یا اس کے باپ کو بتاؤں گی، اور باہر جا کے میری ساس کو بھڑکانا کہ ہائے اللہ بچے کو پڑھانے کے بہانے یہ مارتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کو ڈانٹتی ہے، اور اس بات پہ میری ساس صاحبہ آ کے میرے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتی تھی، اور حتیٰ کہ ذلیل بھی مجھے ہی کرنا اور کام بھی مجھے سے نکلوانے۔ پھر میں جب اگر پڑھانے سے انکار کر دیتی تھی تو اس بات پہ الگ سے میرے ساتھ لڑائی کی جاتی تھی۔ تو یہ تھے چند پوائنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، آگے بھی اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کو گائیڈ کروں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جو لوگ کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ میں دیے گئے جو بیل آئیکن ہے نا اسے پریس کر دیجیے کرے تاکہ نا آپ کو میرا نوٹیفیکیشن مل جائے اور سب سے پہلے ویڈیو آپ ہی کے پاس پہنچے، کیونکہ میری بہت ساری بہنیں جن نہیں تھی جنہوں نے ابھی سبسکرائب کیا ہے وہ جو ہے نا ویڈیو دیکھ نہیں رہی ہیں، ابھی نئی ویڈیو جو ہے نا کوئی بھی انہوں نے اتنی زیادہ نہیں دیکھی، تو اس لیے شاید انہوں نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوا، تو آپ لوگ نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور آن کر دیں۔ اللہ حافظ۔